سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے اور اپنے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں آپ کو علم دینے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو سن رہے ہوں گے اور ان پہ عمل کرنے کی، جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ ان سے بچیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہم ماں اور بچے کے بارے میں جس سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ حاملہ خواتین میں جو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس میں کبھی کبھی ڈاکٹرز پریشان کن صورتحال سے دو چار ہو جاتی ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر جب کسی حاملہ خاتون میں بلڈ پریشر دیکھتے ہیں تو ان کے پیش نظر 3 امکانات ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ حمل کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، یعنی کہ حمل ہوا تو اس کے بعد بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ حاملہ خاتون کو پہلے سے بلڈ پریشر تھا جس کی تشخیص نہیں ہوئی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب جوان ہوتی ہیں بچیاں، شادی ہوئی تو ظاہر ہے کوئی بھی بلڈ پریشر چیک نہیں کرواتا ہے۔ پہلی دفعہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ان کا بلڈ پریشر چیک ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ہائی بلڈ پریشر ہے، جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو تیسرا جو ہے کہ حمل کے دوران خون میں زہریلا پن یعنی ٹاکسیمیا پیدا ہونے سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہو گیا، یعنی خون میں زہریلا پن پیدا ہونے سے جسم میں نمک اور پانی رک جاتا ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہے پانی ہے اور نمک ہم ویسے ہی کھاتے ہیں، ہر چیز میں نمک ہوتا ہے، لیکن اس کی زیادتی جو ہے اس سے اگر خون میں زہریلا پن پیدا ہو جائے تو پیشاب میں پروٹین آنے لگتی ہے، ٹخنوں اور انگلیوں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ زہریلا پن بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں۔ حمل کے بعد جسم کے دفاعی نظام میں بے قاعدگی سی آ جاتی ہے، چنانچہ بیکٹیریا حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ حمل کا زہریلا پن ماں اور بچے دونوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو حاملہ عورت کو علاج کے لیے اسپتال میں منتقل کر دینا چاہیے۔ یعنی اگر ڈاکٹر یہ بتائیں کہ بھئی آپ کو اسپتال میں داخل ہو کے علاج کرانا ہے تو پلیز اپنے اور اپنے بچے کی خاطر آپ اپنا علاج کرانے کے لیے اسپتال میں داخل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ حاملہ خاتون کو اگر ہائی بلڈ پریشر زہریلے پن سے لاحق نہ ہو تو اس کا علاج کم و بیش اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے عام خواتین کے ہائی بلڈ پریشر کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس علاج میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تفصیلی معائنے مثلا ایکس رے وغیرہ سے اس وقت تک گریز کیا جائے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ حمل کے دوران اس مرض کے لیے ڈاکٹر کم سے کم ادویات تجویز کرتے ہیں۔ ممکنہ حد تک صرف وہ ادویات تجویز کی جاتی ہیں جنہیں محفوظ سمجھا جاتا ہے اور جن کا مقصد وزن کم کرنا، نمک کے اخراج کو روکنا ہے۔ اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنے طور پہ یہ کر سکتی ہیں کہ نمک جو ہے بالکل کھانا بند کر دیں، بہت تھوڑا سا لیں۔ ویسے تو ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے کہ قدرت نے نمک رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ اوپر سے ڈال کے نہ بھی کھائیں تو بھی نمک کی اچھی خاصی مقدار آپ کے اندر چلی جاتی ہے، جو آپ کے جسم کی ضرورت کے لیے پوری ہو جاتی ہے۔ جو خواتین پہلے سے ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں انہیں حمل ٹھہر جانے کے فوراً بعد اپنی ڈاکٹر کو اپنے بلڈ پریشر کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر ہے، آپ کو حمل دوسری بار ٹھہرا ہے یا تیسری بار، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اکثر و بیشتر اپنے جسم کے بارے میں۔ تو آپ پہلی فرصت میں اپنے ڈاکٹر کو یہ بتا دیجیے گا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے۔ یاد رہے کہ آپ جس قدر تفصیل سے اپنی ڈاکٹر کو اپنے بارے میں آگاہ کریں گی وہ اسی قدر آسانی
اور کامیابی سے آپ کا علاج کر سکیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہمدرد قسم کی لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی محبت اور پیار سے اپنے مریضوں کا علاج کرتی ہیں، تو کسی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت آرام سے آپ اپنی ساری بیماری کی کیفیت جو ہے وہ اپنے ڈاکٹرز کو بتا دیجیے گا۔ جدید علاج کے ذریعے شدید قسم کے ہائی بلڈ پریشر کے باوجود عرصہ علاج ہائی بلڈ پریشر کے باوجود عرصہ حمل انتہائی محفوظ طریقے سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔